الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کریں گے۔ سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا آپ ابتدائے اسلام کے اندر اسلام قبول کر لیتی ہیں۔ جب اسلام کا شروع والا زمانہ ہوتا ہے اس زمانے کے اندر ہی آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیتی ہیں، ایمان لے آتی ہیں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ میں ابتدائے اسلام کا تذکرہ کرتا ہوں کہ یہ فلاں صحابی شروع کے اندر اسلام لائے تھے، فلاں صحابیہ شروع کے اندر اسلام لائے تھے۔ تو اصل میں جو لوگ شروع کے اندر اسلام لائے ہیں نا، وہ اللہ کے ہاں بھی بڑے مقرب ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ بلکہ خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر خلفائے کرام بھی جو ہے وہ بھی ان لوگوں کو بہت زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے جو ابتدائے اسلام کے اندر کلمہ طیبہ پڑھنے والے تھے۔ بلکہ خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر تو جو لوگ ابتدائے اسلام کے اندر شامل تھے، یا جو لوگ غزوہ بدر و احد کے اندر شامل ہوا کرتے تھے، ان کے جب وظائف مقرر کیے جاتے تھے تو ان لوگوں سے عام طور پر زیادہ وظائف مقرر کیے جاتے تھے جو بعد میں اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ملحان کی بیٹی ہیں، اور ام حرام کا سیرت کی کتابوں میں صحیح اصل نام جو ہے وہ کیا ہے وہ نہیں ملتا۔ آپ کو نیت کے ساتھ مشہور تھی ام حرام سے، اسی سے آپ کا لقب جو ہے وہ مشہور ہو گیا۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات برکات جو ہے وہ اس اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی خالہ بھی ہیں، اور ام حرام کی بہن ام سلیم جن کا تذکرہ احادیث کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے، ام سلیم کی یہ بہن ہے ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ام سلیم کون ہے؟ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص ہے، ان کی والدہ ام سلیم ہے۔ تو حضرت ام حرام بنت ملحان چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی خالہ بھی ہے، اس اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں تشریف بھی لے جایا کرتے تھے، بلکہ بعض دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر میں قیلولہ بھی فرمایا ہے۔ بلکہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اور میری والدہ ام سلیم اور میری خالہ حضرت سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں ہم تھے، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور حضور نے آ کر ہمیں ان کے گھر میں ارشاد فرمایا کہ آؤ میں تمہیں نماز پڑھاؤں۔ تو ام حرام کے گھر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹائی کے اوپر نماز بھی پڑھائی، یعنی وہ نفلی نماز تھی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس صحابی کے گھر میں چلے جاتے یا جس صحابیہ کے گھر میں جاتے تو اس کا مقام اور مرتبہ صحابہ کرام کی نگاہ میں بڑھ جاتا تھا کہ حضور ان کے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار ان کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ام حرام کا جو گھر تھا نا وہ قباء مسجد کے قریب تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام قباء مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور قباء مسجد میں جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی فضیلت قباء مسجد کی بیان فرمائی ہے۔ اسلام کے اندر جو سب سے پہلی مسجد بنی ہے وہ قباء مسجد ہے۔ اسی مسجد قباء کی طرف جاتے ہوئے راستے میں سیدہ ام حرام کا گھر آتا تھا، اور بلکہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سعودیہ والوں کو، سعودیہ والوں نے باقاعدہ مستقل راستہ بنا دیا قباء مقام پر جانے کے لیے۔ یعنی مسجد نبوی کے گیٹ نمبر غالباً 9 نمبر گیٹ سے اگر نکلے نا تو گیٹ سے بالکل سامنے بالکل سیدھی سڑک بنا دی انہوں نے جو مسجد قباء تک جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ پیدل بھی جانا چاہے تو میرا خیال ہے کہ 35-40 منٹ کے اندر عام نارمل چال کے اندر بندہ جو ہے وہ مسجد نبوی سے نکلے تو مسجد قباء تک پیدل پہنچ سکتا ہے۔ مزید یہ کہ وہ ایسی سڑک بنائی ہے جہاں پر گاڑیوں کا بالکل داخلہ منع ہے، صرف پیدل آنے جانے والوں کے لیے۔ بلکہ مجھے کسی ساتھی نے یہ بھی بتایا تھا مدینہ طیبہ کے اندر کہ یہ وہی راستہ ہے جس راستے سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قباء مسجد کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے، تو انہوں نے وہی راستے کو بنا دیا وہاں تک، واللہ عالم۔
اور یہی مسجد قباء والا راستہ ہی ہے جس کے راستے کے اندر مسجد جمعہ بھی آتی ہے جہاں پر آپ علیہ السلام نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا۔ تو خیر سیدہ ام حرام کا گھر اسی راستے میں آتا تھا، تو آپ علیہ السلام پھر وہاں پر آ جایا کرتے تھے، اور بعض مرتبہ آپ علیہ السلام وہاں پر قیلولہ بھی فرما لیا کرتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک مرتبہ سیدہ ام حرام کے گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں، تو وہ آپ علیہ السلام کے لیے کھانا تیار فرماتی ہے۔ آپ علیہ السلام کھانا نوش فرماتے ہیں ان کے گھر میں، اور کھانا کھانے کے بعد پھر وہ آپ علیہ السلام کا سر مبارک جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، تو اسی حالت میں آپ علیہ السلام کو نیند آ جاتی ہے۔ ام حرام فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام سو گئے ہیں، اور چند لمحوں کے لیے آپ کی آنکھ لگتی ہے، تو پھر جب آنکھ کھلتی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے اور خوشی سے دمک رہا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کرتی ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ام حرام، میں ابھی جب میں آنکھ لگی اور میں سو گیا تو میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میری امت کے لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، اور میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمندر کے اوپر جا رہے ہیں میدان جہاد کے لیے، کہ اللہ کے لیے جہاد کرنے کے لیے اور اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے میری امت کے لوگ سمندر میں جا رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے۔ تو میں اس منظر کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں کہ اللہ پاک نے میری امت کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگ سمندروں کا سفر کر کے جہاد کے لیے جایا کریں گے۔ یہ واقعہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، تو پھر اس کے بعد پھر دوبارہ آپ علیہ السلام کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ ام حرام فرماتی کہ پھر جب دوبارہ حضور اٹھتے ہیں، آپ کی آنکھ کھلتی ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام پھر دوبارہ مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر دوبارہ مسکرا رہے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں جب دوبارہ ابھی میری آنکھ لگی ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک منظر دکھایا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پھر میدان جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ سمندروں پر ایسے جا رہے ہیں جیسے اتنے اطمینان اور پروقار طریقے سے بیٹھے ہوئے جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی کے ملتے جلتے آپ علیہ السلام نے ارشاد دوبارہ فرمائے۔ تو سیدہ ام حرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی ان کے اندر شامل ہو سکتی ہوں، یا میرے لیے بھی دعا فرما دے کہ میں بھی اس کے اندر شامل ہو جاؤں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ام حرام تم پہلے لشکر کے اندر ہو، یعنی حضور نے 2 مرتبہ خواب دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ پہلے خواب کے اندر جو منظر ہے اس کے اندر ایک لشکر تھا، پھر حضور نے جب دوبارہ خواب دیکھا تو دوبارہ خواب کے اندر بھی آپ علیہ السلام کو لشکر دکھایا گیا، تو لہذا 2 لشکر حضور نے خواب کے اندر دیکھے۔ تو ام حرام نے جب کہا نا کہ حضور دعا فرما دے میں بھی ان میں، تو آپ نے فرمایا تم تو پہلے لشکر کے اندر شامل کر دی گئی۔ ام حرام فرماتی ہے کہ یہ آپ علیہ السلام نے مجھے کوئی پیشن گوئی دی نا، تو پھر میں اس کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ موقع آئے گا کہ میں بھی سمندری سفر کر کے اللہ کے راستے میں اپنی جان پیش کروں گی۔ آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، صدیق اکبر کا زمانہ آتا ہے، سیدنا عمر بن خطاب کا زمانہ آتا ہے۔ ام حرام جو ہے وہ ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی تھی، تا وقت ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ روم کا جو ہے نا وہ دبدبہ، اور روم کے لوگ جو ہے سمندر کو استعمال کرتے ہیں اپنے آنے جانے کے لیے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ مسائل اور پریشانیاں بھی ہوتی تھی۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے خط بھیجا، پیغام دیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو شام کے حاکم تھے اس وقت۔ آپ نے فرمایا امیر معاویہ کے نام خط لکھا، اور آپ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے نا وہ سمندر میں جانے کے لیے بحری بیڑا تیار کرے، اور اس کے لیے اپنی جماعت کی ترتیب دے، اور قبرص کے مقام کو فتح کریں جا کر آپ۔ تو پھر سیدنا امیر معاویہ نے حضرت عثمان غنی کا جو حکم تھا اس کو بجا لایا، اور آپ نے سمندری سفر کے لیے باقاعدہ ایک جماعت کی ترتیب دی، اور اس ترتیب کو دے کر پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی امارت کے اندر ان لوگوں کو، صحابہ کرام کو اور تابعین کو تیار کیا،
اور سمندری سفر طے کر کے قبرص کے مقام کو جا کر فتح فرمایا۔ اس سے اب مجھے ایک اور حدیث مبارکہ بھی یاد آ گئی کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کا جو پہلا لشکر سمندری سفر کرے گا، یعنی سمندر کے راستے میں جا کر میدان جہاد میں اترے گا، وہ جتنے لوگ بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے جنتی ہوں گے۔ یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے امیر تھے جس لشکر کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی دی تھی۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے اوپر کوئی حدیث فضیلت والی ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، جس لشکر کے اوپر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سارا لشکر جنتی ہوگا جو سمندری راستے سے میدان جہاد میں اترے گا، تو اس لشکر کے جو امیر اور سپہ سالار اور جو سردار تھے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس سے بڑی اور بشارت کیا ہوگی، اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہوگی حضرت امیر معاویہ کے لیے؟ تو خیر، ان کے لشکر کے اندر سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ شامل ہوتی ہے، اور جب خشکی کے مقام پر اترتی ہے تو اس مقام پر اتر کر جو ہے گھوڑے کے اوپر سوار ہونے لگتی ہیں سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گھوڑے پر وہ سوار ہوتی ہے تو گھوڑے سے سوار ہوتے ہوئے جو وہ زمین پر گر جاتی ہے، اور اسی گرنے کی وجہ سے پھر آپ کی اس مقام پر شہادت ہو جاتی ہے۔ اور اسی مقام پر آج بھی جھیل کے قریب جو وہ ایک قبر بنی ہوئی ہے، جن کو آج کل عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نیک بی بی کی قبر ہے، اس سے مراد حضرت سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات ہے۔ یہ اس قدر عظیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی ہیں۔ ابتدائے اسلام کے وقت اسلام قبول کیا، اور پھر اپنی زندگی کے اندر ساری زندگی نماز روزے کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ گزاری، اور آخر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کی دولت سے بھی بالا مال فرما دیا۔ بلکہ آپ دیکھیں اللہ نے پھر کیسی کرن والی فرمائی کہ حضرت ام حرام بنت ملحان کا جو نکاح تھا پہلے تو عمر کے ساتھ ہوا تھا، ان کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ نکاح ہونا، وہ بھی بڑی خوش قسمت اور عظیم صحابی ہیں، ان کے ساتھ ان کا نکاح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ پھر حضور کی رضائی خالہ ہے، پھر حضور کی زبان اقدس سے ان کے لیے جنتی ہونے کی بشارت، پھر جنتی لشکر میں شامل ہونے کے لیے ان کے لیے دعا فرمائی گئی۔ اور ان کے شوہر عبادہ بن صامت کون ہے؟ جو بیعت عقبہ اولیٰ کے اندر بھی شامل تھے، جو بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر بھی شامل تھے، جو غزوہ بدر میں بھی شامل تھے، جو غزوہ احد کے اندر بھی شامل تھے، جن کی بہت بڑی فضیلتیں احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ تو بہرحال سیدہ ام حرام بنت ملحان کو چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی تھی، اور پھر یہ جب تک ان کی پیشن گوئی پوری نہیں تو وہ ہر وقت سوچتی تھی وہ کون سا موقع آئے گا کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بارے میں پیشن گوئی کی تھی، اور وہ بے عین ہی پیشن گوئی پھر سیدنا عثمان بن عفان کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ کی زیر امارت یہ جب سفر کرتی ہے، سمندری سفر کرتی ہے میدان جہاد کے لیے، تو اس مقام پر جا کر پھر ان کی جو ہے وہ پیشن گوئی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں وہ پوری ہو جاتی ہے، اور آج بھی وہ وہاں پر اپنے روضہ مبارک کے اندر آرام فرما رہی ہے۔